بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سال میں 2 بار سانس لیتی ہے، اس کی وضاحت کرتے۔ یہ جو حدیث ہے نا بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتقت النار الی ربہا، آگ نے اپنے رب کی طرف شکایت کی، فقالت یا رب، آگ نے کہا کہ اے میرے رب، اقل بعضی بعضاً، میرا کچھ حصہ میرے کچھ حصے کو کھا رہا ہے، یعنی اذیت ہے اس وجود میں۔ تو فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ نے آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ نفس فی الشتا و نفس فی الصیف، ایک سانس وہ گرمی کے موسم میں اور ایک سانس سردی میں لیتی ہے، اور یہ جو سردی والا اس کا سانس ہے یہ کرہ زمہریر سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، اور گرمی بھی اسی طرح شدید سخت ہے اس کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ آگ نے کلام کیسے کیا؟ تو یہ کلام اس کا کرنا حقیقی طور پر ہے یا مجازی طور پر ہے؟ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے چاہے تو ہر چیز کو بلا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی 24 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان کے اوپر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو عام طور پر تو زبان بولتی ہے، ہاتھ تو کبھی نہیں بولا، پاؤں تو کبھی بھی نہیں بولتے، لیکن قرآن زبان کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کی بھی شہادت اور گواہی دینے کا ذکر کرتا۔ اسی طرح دوسری اس آیت سے استدلال کیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونا یا تسبیح کرنا یا اس کی حمد و ثنا کرنا ہر چیز میں موجود ہے۔ تو ہر چیز کی تسبیح کی اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے والے سے بھی ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کی جب تسبیح کا ذکر آیا تو اب بیمال جبال، پہاڑوں کے ساتھ تم بھی اللہ کا رجوع کرو۔ پتھر کے پھٹنے کا ذکر جو ہے اللہ کے خوف سے، وہ بھی پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پہلے لکڑی رکھی گئی تھی، خطبہ جب آپ دیتے ٹیک لگاتے تھے، پھر منبر بنایا گیا، تو اس لکڑی کا بچے کی طرح رونے کا تذکرہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ جب جس کو چاہے وہ زبان کال سے بھی بلا سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس طرح زبان حال بھی عام لوگ معنی کرتے ہیں، تو وہ مجازی مفہوم ہے اس کا۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو گرمی اور سردی ہے، یہ سورج کا جو ہے نا وہ مخلوق کے قریب یا دور ہونے کے ساتھ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ سورج زیادہ قریب ہو، جیسے دوسری حدیث میں ہے قیامت والے دن سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، تپش ہوگی بہت۔ یہ تپش جو ہے یہ ٹھنڈک اس کی بعد اور دوری کی بنیاد پر ہے۔ بعض چیزیں انسانوں کو محسوس ہوتی ہیں اور بعض چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ جو صورت ہے یہ حصی شکل اس کو علماء کہتے ہیں، لیکن شرعی طور پر یہ کوئی بعید نہیں ہے
کہ یہ جو آگ کا سانس لینا ہے بیس پیچھے اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہو، تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صحیح ہمارے سامنے آ گیا ہے اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ باقی کئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے جو دن بدن ترقی کرنے کے ساتھ بھی ان کی صداقت ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔